ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈریو سے نکلا ہے، جس کے معنی تمثیل، ناٹک یا سوام کے ہے۔ ان سب کے معنی کچھ کر کے دکھانا ہے۔ انسانی فطرتی طور پر ڈرامے میں دلچسپی لیتا ہے۔ مغربی ناقدین نے لکھا ہے کہ ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت، عمل اور تقریر مکالمہ کے وسیلے سے کی جاتی ہے۔ اردو ادب کے معروف نقاد ڈاکٹر اسلم قریشی کے مطابق ڈرامہ اسٹیج پر فطرت کی نقالی کا ایک ایسا فن ہے جس میں اداکاروں کے ذریعے زندگی کے غیر معمولی اور غیر متوقع حالات کے عمل میں قوت ارادی کا مظاہرہ تماشائیوں کے روبرو ایک متعین وقت اور مخصوص انداز میں کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ ایسی کہانی ہوتی ہے جو مختلف کردار اپنی گفتگو اور عمل کے ذریعے اسٹیج پر پیش کرتے ہیں۔ ڈرامے کے لوازمات: ڈرامے میں اسٹیج بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اسٹیج کے بغیر کوئی ڈرامہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ڈرامہ نگار کو ڈرامہ لکھتے وقت اسٹیج کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پلاٹ: جیسے ناول اور افسانے کے لیے پلاٹ ضروری خیال کیا جاتا ہے، اس طرح ڈرامے کے لیے پلاٹ بنیادی چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈرامہ بھی ایک کہانی یا افسانہ ہی ہوتا ہے جسے کرداروں کے مکالموں اور حرکات و سکنات کے ذریعے تماشائیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یوں ڈرامے کے لیے تماشائی بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی اچھا ڈرامہ نگار ڈرامہ دیکھنے والوں کی نفسیات کو مدنظر رکھے بغیر کامیاب ڈرامہ پیش نہیں کر سکتا۔ اداکار: ڈرامے میں اداکار خصوصی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہی کہانی کے کردار میں ڈل کر مکالموں اور اپنی اداکاری سے ڈرامے کی ساعت اور ترتیب و تشکیل میں حصہ لیتے ہیں اور کہانی کو انجام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مکالمہ نگاری: مکالمے ڈرامے میں جان ڈالتے ہیں۔ اچھی مکالمہ نگاری سے ڈرامے کی کہانی اور کرداروں کے مختلف مراحل زینے طے کرتے ہیں۔ بعض اوقات موسیقی بھی ڈرامے کے ماحول اور فضا کو مؤثر بناتی ہے۔ ڈرامے کی اقسام: المیہ ٹریجڈی: المی ڈرامہ وہ ہوتا ہے جس کا انجام نہایت المناک ہوتا ہے۔ بعض اوقات ڈرامے کا مجموعی تاثر بھی المیہ ہوتا ہے جس سے تماشائیوں پر درد مندی اور رحم کے جذبات ابھرتے ہیں۔ تربیہ کامیڈی: جس ڈرامے کی کہانی مزاحیہ انداز لیے ہوتی ہے اسے تربیہ ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ڈراموں میں ہلکے پھلکے انداز میں معاشرتی ناہمواریوں اور انسانی رویوں کی عکاسی کی جاتی ہے۔ تربیہ ڈرامے لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ میلو ڈرامہ: میلو یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گیت کے ہیں، چنانچہ میلو ڈرامہ گیتوں سے آراستہ ہوتا ہے۔ سوانگ ایک مختصر مزاحیہ تمثیل کا نام ہے جس میں ادنی مذاق اور مبالغہ آمیز فضلہ سنجی اور ظرافت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کردار اور پلاٹ کی وضاحت نہیں ہوتی۔ تمسخرانگیز واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ مخلوط ڈرامہ: بعض ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جن میں ڈراموں کی تمام اقسام کو مشترکہ انداز میں سمویا جاتا ہے۔ ایسے ڈرامے ہر نوعیت کے تاثر شامل ہوتے ہیں، اسے مخلوط ڈرامہ کہتے ہیں۔ ون ایکٹ ڈرامہ: یہ خالصتاً تکنیکی انداز کا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ایک ایکٹ ہی میں ڈرامہ پایہ تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ نثری ڈرامہ: ریڈیو سے نشر ہونے والے ڈرامے کو نثری ڈرامہ کہتے ہیں۔ اس میں کہانی کانوں سے سنی جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں انہی وضاحت کو لایا جاتا ہے جو آواز کے ذریعے پیش کیے جا سکے۔ فینٹیسی ایسی تحریر ہوتی ہے جو تخیل کے زور پر لکھی جاتی ہے، جس میں مصنف اپنے تخیل پر ماضی اور مستقبل کو یکجا کر کے خیال میں بیان کرتا ہے، جیسے محمد حسین آزاد نے اپنے مضمون شہرت بقائے دوم میں ماضی اور مستقبل کو خیال میں بیان کر دیا ہے۔ اس طرح مرزا فرخت اللہ بیگ نے ولی کا ایک یادگار مشاعرہ ماضی کو خیال میں بیان کر دیا ہے۔ اردو شاعری میں فینٹیسی کا باکمال نمونہ شاعر مشرق کی شہر آفاق تصنیف جاوید نامہ ہے، جس میں وہ خواب کی حقیقت میں اپنے پیرو کی میت میں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں اور تاریخ کی بڑی بڑی ہستیوں سے ابلیس سمیت دلچسپ مکالمے کرتے ہیں۔ اس کتاب کو اقبال کی تصنیف میں نہایت بلند